جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کی جو ایک ہیبیس پٹیشن ہم نے فائل کی تھی، جو امپراپر کسٹڈی کے اگینسٹ فائل کی جاتی ہے اور کہ والدین کو بچی کی جو ہے وہ کسٹڈی والدین کے حوالے کی جائے، اور یہ 491 CRPC کے تحت دائر کی جاتی ہے۔ ایک ارجنٹ ریلیف ہے، ایک فاسٹ ریمیڈی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ریٹ فائل ہونے کے بعد قذافہ گینگ اور دیگر لوگوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں اور بیچارے بہت زیادہ فرسٹریشن اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اور منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی کہ کہاں منہ چھپائیں۔ اور آج ملزم ظہیر کی جانب سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کی۔ تو سمپل اس میں تو پہلے کئی دفعہ آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں، اور یہی بات تو ہوتی رہی ہے کہ یہ بچی کی کسٹڈی جو ہے وہ کسی صورت ملزم ظہیر کو نہیں مل سکتی، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی اس کی اسی طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی ہے، اور آج اس میں سمپل یہ ہوا ہے کہ عدالت نے کہا کہ یہ جو ہماری آئینی پٹیشن جو ہم نے کل فائل کی تھی، یہ معزز 2 ججز سنتے ہیں، اور یہ اس کے اوپر ڈبل بینچ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سنتا ہے، اور یہ جو ملزم ظہیر نے سندھ ہائی کورٹ میں اپلیکیشن فائل کی تھی، یہ سنگل بینچ ایک جج سنتا ہے۔ تو یہ محترم معزز جج نے یہی کہا ہے کہ یہ جو ڈبل بینچ ہے، اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا، جب تک وہ بچی کی حوالگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اور بچی جو ہے وہ سارے وقوع کی پرائم وٹنس ہے، تو ملزم جو ہے وہ بچی سے نہیں مل سکتا۔ تو اس طرح سے ایک اور جو ہے وہ کیا نام ہے سرپرائز ان کو مل گیا ہے۔ سرپرائز دینے کے چکر میں یہ خود بیچارے پاگل ہو چکے ہیں، اور ان کا جو کیس ہے، جو ملاقات کی درخواست، اس میں عدالت نے 16 جنوری جو ہے وہ ڈیٹ فکس کر دی ہے۔ تو اس طرح سے آج بھی ملزم ظہیر کو منہ لٹکائے عدالت سے واپس جانا پڑا، اور عدالت نے میرٹ کے اوپر فیصلہ کیا، اور ملزم کی جو ایک سازش تھی یا ایک چال تھی کہ مغویہ زہرا کاظمی کے ساتھ ملاقات کر کے اس کو ہراساں پریشان کرے، اس کا سٹیٹمنٹ بدلوانے کی کوشش کرے، تاکہ وہ آئینی پٹیشن جو ہماری فکس ہے 6 جنوری کے لیے، اس میں آ کے کوئی ہمارے حق میں سٹیٹمنٹ نہ دے یا اس کو انڈر پریشر کرے، وہ آج بری طرح سے ناکام ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا حقائق چھپائے ہیں عدالت سے۔ جیسا کہ ایک دفعہ انہوں نے چلان کی اپلیکیشن فائل کی، تو اس میں چلان کو مسترد کرنے کے لیے اپلیکیشن فائل کی، اور وہاں پہ یہ ذکر نہیں کیا کہ کویشمنٹ فائل کی گئی تھی۔ اسی طرح سے بار بار ہمیں کہنا مناسب نہیں لگتا، لیکن ان کے جھوٹ اگر ہم گنوانا شروع کر دیں تو اس پہ تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، اور عدالت کی بھی یہ ساری چیزیں عدالت بھی اس پہ اوپر دیکھ رہی ہے، آبزرو کر رہی ہے۔ تو سمپل میں اس میں یہی کہوں گا کہ آج ملزم ظہیر جو ہے، عدالت نے سمپل اس میں یہی فیصلہ دیا کہ 2 ججز کی جو بینچ ہے، جب تک وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ایک طریقہ کار بھی یہی ہے، قانون بھی یہی ہے کہ کنٹراڈکٹری جو ہوتی ہیں، مترادف جو ہوتی ہیں یا متضاد آپ کہہ لیں، وہ ججمنٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک جج کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تو ایسا ہائی کورٹ میں پاسبل نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، جن کے پاس آج کیس لگا ہوا تھا، انہوں نے ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ کو گریس دی ہے، اور ان کو امپورٹنس دی ہے، پریفرنس دی ہے، اور ہماری جو اپلیکیشن ہے بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کی، اس کو ترجیح دی ہے، اور ان کی اپلیکیشن جو ہے اس کو میں 16 جنوری ڈیٹ ڈال دی ہے، اور یہ کلیئر کر دیا کہ سب سے پہلے بچی کی جو کسٹڈی ہے اس کا فیصلہ ہوگا، بعد میں کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن سنی جائے گی۔ تو اس پہ کالی رام جو ٹیری ٹانگوں والا ہے، کالی رام اور ان کا پورا پینل جو ہے وہ اس وقت بڑا پریشان ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو یہ جو کالی رام نے کئی دن سے ایک شیطانی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اب ہم ان کو انشاءاللہ ان کو فیس سیونگ کے لیے بھی جگہ نہیں ملے گی، اور یہ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں۔ تو ملزم ظہیر جو ہے، اس کے پاس اپنا جرم چھپانے کے لیے کوئی بہانہ اب نہیں بچا۔ تو بچی جو ہے وہ تو انشاءاللہ بہت جلد والدین کے پاس اب جا رہی ہے، اور آج کا جو فیصلہ ہے، کل اور آج کا فیصلہ دونوں اپریشیٹ کرنے والے فیصلے ہیں، اور عدالت نے اس سے پہلے بھی بڑا زبردست فیصلہ دیا کہ بچی اگر سٹیٹمنٹ دیتی ہے تو یہی آئین اور قانون ہے کہ بچی سٹیٹمنٹ اگر دیتی ہے تو ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ کیا یہ سٹیٹمنٹ نابالغ بچی کی ریکارڈ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگ کنفیوز تھے، تو میں اس میں ایک سمپل بات کروں گا کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرج کے حوالے سے نہیں ہو رہی۔
یہ ایک بہتر ماحول کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہو رہی ہے کہ بچی سے صرف یہ پوچھا جانا ہے کہ وہ والدین کے پاس جا رہی ہے یا جہاں رہ رہی ہے وہ ماحول اس کے لیے بہتر ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ میرج ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جو مائنر نہیں کر سکتا. تو یہ اسٹیٹمنٹ اس کے لیے بہتر ماحول کون سا ہے یہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی بتا سکتا ہے. اور کسٹڈی کے حوالے سے ایون جو ہے وہ 5-5 سال کے بچے جو ہیں ان سے بھی عدالت جو ہے وہ گارڈین کورٹ معاملات پوچھتی ہے کہ وہ والدہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا والد. یہ میٹر جو ہے والد اور والدہ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کسٹڈی کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ لیا جا سکتا ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں اور میرج کے اور گواہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہے. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آج کی گڈ نیوز یہی ہے کہ ظہیر کی جو اپلیکیشن ہے وہ 16 جنوری کے لیے پوسٹ پون کر دی گئی ہے اور یہ ملاقات بچی کی نہیں کر سکتا، تب تک نہیں کر سکتا جب تک بچی کی حوالگی کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے بچی کی کسٹڈی قائل کی ہے اور بچی کو ڈائریکٹلی آ کے کورٹ کے اندر بتائے گی کہ وہ کیا چاہ رہی ہے. پچھلے 2.5 مہینے سے جو میری بچی کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بچی مسلسل یہ فریاد کر رہی ہے رو رو کے کہ میں نے اپنے گھر، اپنے والدین کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس واپس جانا ہے. تو اللہ کا شکر، اللہ نے یہ موقع دیا کہ اب بچی یہاں پہ آئے گی اور وہ خود بتائے گی، اور میں ایک دفعہ پھر معزز عدلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا، اسی عدالت نے آپ کی بیٹی کو کراچی منتقل کرنے کا حکم دیا تھا. آج جب سماعت ہوئی آپ بھی موجود تھی، مسلسل جب میٹنگ ہوتی ہے وہاں جاتی ہیں، تو اب کیا توقع ہے آپ کو کہ جمعے کے روز جب بچی یہاں آئے گی تو کیا اسٹیٹمنٹ دے گی، آپ کے ساتھ جائے گی؟ کیونکہ عدالت نے سوال بھی کیے اور کہا کہ کیا واقعی بچی اپنے ماں باپ کے ساتھ جانا چاہتی ہے؟ جی، وہ تو جب آئے گی تو وہ سب کو ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں جانا چاہتی، کہاں نہیں جانا چاہتی. مگر میں ابھی مجھے یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے تو ایسا لگا جیسے ہمیں انصاف ہی نہیں ملے گا، کہ ہم ساری کوششیں کر چکے تھے، لیکن اگر ہمیں انصاف مل جاتا ہے جو کہ انشاءاللہ ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی انصاف ملتا ہے. تو میں بس یہ بولوں گی بس میری بچی مجھے دے دیں جلد سے جلد، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں اور میں بہت تکلیف میں ہوں، بہت زیادہ. ہمارا پورا گھر بہت تکلیف میں، بس یہی بولوں گی. ٹھیک ہے. آج نوٹس ہوا ہے لیکن یہ سرپرائزنگ ہے اور اگینسٹ لا بھی ہے. ایک تو فیملی کورٹ نے کسٹڈی انٹیریم والدین کے حوالے سے انکار کر دیا تھا فرسٹلی، اور دوسری بات میں سرپرائز اس حوالے سے ہوں اور میرے نظر میں یہ مس کنڈکٹ کا کیس بھی ہے کہ ایک میٹر جو اپلیکیشن بیفور کرنل کورٹ یہ درخواست پینڈنگ ہے کہ بچی ہمارے حوالے کی جائے. کورٹ نے ہمیں نوٹس کرنے سے پہلے ہی بچی کا شیلٹر ہوم سے کنسنٹ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اب جب وہاں ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس کورٹ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کنٹینٹ میں نہیں پڑے ابھی تک کہ بتایا گیا ہے کہ یہ میٹر ہم نے اپلیکیشن کرنل کورٹ میں لگائی ہے یا نہیں لگائی. اگر نہیں بتایا گیا تو یہ مس کنڈکٹ ہے ایٹ دی پارٹ آف دی لائر ایز ویل ایز کمپلیننٹ جو پٹیشنر اس کیس کا، کہ آپ دو ریلیف دو مختلف کورٹ سے کیسے مانگ سکتے ہیں ایک جگہ پہ، جب کرنل کورٹ میں یہ چیز پینڈنگ ہے اور وہاں انڈر پروسیڈنگ ہے تو وہ چیز ہائی کورٹ میں ان پٹیشن یا ان اینی مینر آپ کال نہیں کر سکتے. یہ انلیگلٹی ہے، ارریگولیٹی ہے اور یہ کورٹ سننا چاہیے کیونکہ آلریڈی زیر سماعت ہے وہ کرنل کورٹ میں اے ڈی جے 7 کے ہاں یہی اپلیکیشن آئیڈینٹیکلی اپلیکیشن. اچھا، یہ بتائیں کہ اب یہ جو جمعے کو عدالت نے کہا ہے کہ شیلٹر ہوم سے بچی کو عدالت میں لا کر پیش کیا جائے، تو اس آرڈر کے خلاف کہیں چیلنج کرنے کا ارادہ ہے اس آرڈر کو آپ کا؟ پہلے تو ابھی کاپی لوں میں آرڈر پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر ہم کورٹ کو بتائیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے. ہم تو یہ چاہیں گے یہی کورٹ اس پہ اگر یہ فیکٹس چھپائے گئے ہیں کہ انہوں نے کرنل کورٹ میں اپلیکیشن موو کی اور وہاں پینڈنگ ہے اور اسی کے ہوتے ہوئے دوران یہاں فائل کی ہے کیونکہ اس بینچ کے سامنے فائل کیے، تو میننگ دیئر بائی یہ بہت بڑی گراس مس کنڈکٹ ایٹ دی پارٹ آف دی ایڈوکیٹ آف دی کمپلیننٹ سو آلسو کمپلیننٹ. اچھا، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اپلیکیشن اسٹل پینڈنگ ہے؟ یس، پینڈنگ ہے، اب تک پینڈنگ ہے، اس کو ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے تو دوسری کورٹ میں کیسے فائل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. بالکل ایسے ہی ہے. وہ مجھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ بابا نیکسٹ ڈیٹ کورٹ کی ہیئرنگ کب ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ بیٹا 5 تاریخ کو آپ کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو 5 کو جو ہے وہ چانسز ہے کہ آپ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے. باقی یہ کہ شیلٹر چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا جو عملہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ بچی جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پہ اصرار کرتی ہے کہ مجھے میرے گھر واپس بھیجا جائے. اور اس کے علاوہ بچی نے مجھ سے ایک اور سوال پوچھا کہ بابا میں نے پچھلے ماہ جو یہاں پہ سروے جج آتے ہیں میں نے انہیں بھی بولا تھا, کیا انہوں نے کوئی رپورٹ بھیجی یا انہوں نے کوئی جو ہے وہ وہاں پہ کورٹ کے اندر جا کے بتایا؟ تو چونکہ میرے پاس اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی تو میں نے اس سے کہا کہ نہیں بیٹا, فی الحال تو آپ کی 5 تاریخ کی کورٹ کی ہیئرنگ ہے اور اس کے اندر جو آپ کی شیلٹر ہاؤس کی طرف سے جو رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ ڈی سیل ہونی ہے, اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس دن وہ رپورٹ جو ہے وہ ڈی سیل ہو جائے. اب آپ کو تو شاید بھائی پتا ہے کہ اس دن ہی ایگزیکٹ الیاس میمن صاحب کے اوپر ایک کے لیے انہوں نے ایک وہ ڈالا تھا کہ وہ کیس میں جانبدار ہو گئی ہیں. تو اب وہ کیس بھی آپ کو یاد ہے کہ 5 تاریخ کو ہی ہے. تو دیکھیں پہلے اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد ہی جج صاحب ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں, لیکن چونکہ بچی اب ان معاملات کو تو سمجھ نہیں سکتی, وہ صرف مزید مایوس اور نا امید ہو جائے گی. تو میں نے تو اسے فی الحال یہی کہا. جی تو اس میں میں نے آج اسے آپ جی بتائیں. بولیں آپ. بچی سے جب ملاقات ہوئی, ماں بھی ساتھ تھی, تو کیا راز و نیاز کی کچھ اور باتیں ہوئی؟ چھوٹی بہنوں کے بارے میں کیا کہتی ہے اور کھانے پینے کی کیا چیزیں لے کے گئے تھے؟ دیکھیں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں جو کہ ہم ہر ملاقات میں لے کے جاتے ہیں. پچھلی بار ہم کم لے کے گئے تھے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ بچی 2-4 دنوں کے اندر گھر آ جائے گی. اس بار میں جو روٹین کی جیسے چیزیں لے کے جاتا تھا وہ فی الحال وہ لے کر گیا ہوں, اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ 5 کو یا جب بھی کورٹ میں ہیئرنگ ہو اس کی فیور میں ڈیسیژن آ جائے کہ بچی کو گھر ہمارے پاس بھیج دیا جائے, کیونکہ بچی آج بھی اپنی ماں کے گلے لگ کے روتی رہی اور ماں بھی روتی رہی.